وہ ہمارے یو پی کا واقعہ ہے، لونی غازی آباد سے جو دلی کو ایک سڑک جاتی ہے بائی روڈ، بیچ میں ایک جگہ پڑتی ہے لونی، بہت امیر مسلمان رہتے ہیں وہاں پر، دولت مند لوگ رہتے ہیں۔ سن 1995 کے اندر، 1995 کے اندر اس لونی میں 2 سگے بھائیوں کی شادی ہونا تھی، 2 سگے بھائیوں کی شادی ہونا تھی، کل ان کی بارات جانا تھی، آج کی رات انہوں نے رنگ رلیاں منانے میں گزاری۔ یہ دونوں سگے بھائی دلی جاتے ہیں، ہے ہی کتنا دور، غازی آباد سے دلی 50 کلومیٹر، اور بیچ میں لونی، یعنی تقریباً 25 کلومیٹر وہاں سے دلی۔ اپنی گاڑی لی اور طوائفوں کو اکٹھا کیا، اور 10-12 طوائفیں انہوں نے سودا کیا، اور ان طوائفوں کو لے کر آ گئے، اپنی گاڑی پر نہیں، طوائفوں کی گاڑی الگ تھی اور ان دونوں بھائیوں کی گاڑی الگ تھی۔ جب دلی سے یہ طوائفوں کو لے کر آ رہے تھے تو دونوں بھائیوں کی گاڑی آگے آگے چل رہی تھی اور طوائفوں کی گاڑی پیچھے پیچھے۔ مغرب کے بعد ان طوائفوں کو اس نے کھانا کھلایا، اور عشاء کی نماز کے بعد شروع ہو گیا ناچ گانا۔ محلے کے اپنے دوستوں کو اس نے بلا لیا، اس کا گھر کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، میوزک بج رہی تھی، ڈھول تاشے بج رہے تھے، اور طوائفیں بھی اپنے چڑک بھڑک لباس کے اندر، نیم اڑیاں، آدھی ننگی، وہ طوائفیں اپنے پیروں میں گھنگرو پہنے ہوئے، پائلے پہنے ہوئے، اور ان کی چھنکاریں زمین کی اوپر چلنے لگی، اور ان طوائفوں کے ٹھمکے مٹکنے لگے، ان کی کمر اور ان کے جسم انگڑائیاں لینے لگے، اور پوری کی پوری رات ناچ و گانے میں گزرتی ہے۔ طوائفیں ناچ رہی ہیں، گا رہی ہیں، نیمبر اور اخلاق سے گرے ہوئے گانے بھی وہاں آ رہے ہیں، اور یہ اپنے جسم کی نمائش ہو رہی ہے، اپنے فن کا اظہار کیا جا رہا ہے، اور یہ شراب کا دور چل رہا ہے، نوجوان شراب پی رہے ہیں، یہ دونوں بھائی بھی شراب کے نشے میں چور ہیں اور ناچ گانے میں مصروف ہیں۔ دیکھیے اللہ کے ذکر سے اعراض کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ کیرم بورڈ کھیلنے والوں سنو، کرکٹ میچ اذان کی آواز آنے کے بعد بھی بند نہ ہو، سنو، اپنے کام اور دھندوں میں مصروف رہنے والوں اور نماز کا جنازہ نکالنے والوں سنو، پوری رات ناچو گانا چلتا ہے، صبح فجر کی اذان کی آواز آنے لگتی ہے، جو ان دونوں بھائیوں کے گھر سے صرف 200 قدم یا 300 قدم کی دوری پر ہے۔ مؤذن اذان دے رہا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، مؤذن اذان دے رہا ہے، مؤذن کی اذان کی آواز ان طوائفوں کے کانوں میں بھی ٹکراتی ہے، ان طوائفوں کے کانوں میں بھی جاتی ہے، یک بیک جیسی ان طوائفوں کے کانوں میں اذان کی آواز جا گئی، فجر کی اذان کی آواز گئی، ان طوائفوں نے اپنے پیر روک لیے، اپنی کمر روک لی، اپنا جسم ناچنے سے اور اپنی زبان کو گانے سے روک لیا، اسٹاپ کر دیا، رک گئی وہیں پر۔ ان دونوں بھائیوں نے دیکھا کہ پائلوں کی چھنکار اور گھنگروؤں کی آواز بند، اور یہ بھی جو مٹک رہی تھی اور ناچ رہی تھی، کیا ہوا؟ انہوں نے دیکھا، کہا اے کیا بات، کیوں اسٹاپ کیوں ہو گئی ہو، رک کیوں گئی ہو؟ ان طوائفوں نے کہا اذان کی آواز آ رہی ہے، مؤذن اذان دے رہا ہے، اس لیے اذان کے احترام میں، اذان کی عزت میں ہم رک گئے ہیں، اذان ہو جانے دیجئے، اذان ہو جانے کے بعد ہم اپنا کام شروع کر دیں گے۔ ان دونوں بھائیوں نے کہا یہ اذان تو دن بھر میں 5 بار ہوتی ہے، تم تو روز روز نہیں آتی ہو، تم تو بار بار نہیں آتی ہو، مؤذن اپنا کام کر رہا ہے، تم اپنا کام کرو، چلو ڈانس کرو، ناچو۔ ان دونوں طوائفوں نے کہا دیکھو ہم بھی مسلمان، ان طوائفوں نے کہا ہم بھی مسلمان ہیں، مانا کہ ہم بہت غلط کام کر رہے ہیں، لیکن اذان کی عزت ہم کرتے ہیں، اذان جب ہوتی ہے تو ہم کوئی دھندا نہیں کرتے ہیں،
ہم غلط کام روک دیتے ہیں, کم سے کم تھوڑی دیر کی تو بات ہے. ان دونوں بھائیوں نے کہا مزدوری لینا یا نہیں لینا ہے, پیسہ لینا یا نہیں لینا ہے. ان طوائفوں نے سوچا کہ پوری رات کی محنت مزدوری کہیں یہ مار نہ لے, تھوڑا سا بہانہ اس کو مل جائے تو کہیں یہ غصب نہ کر لے, اس لیے کہنے لگی. انہوں نے ناچنا شروع کر دیا. یہ ناچ اور یہ گانا اذان کے وقت بھی ہونے لگا. ادھر اذان ہو رہی ہے اور ان کے گانے چل رہے ہیں. یہ اذان بھی گزر گئی, ناچ گانا تھوڑی دیر کے لیے بند ہوا, لیکن ان دونوں بھائیوں کے اصرار پر پھر شروع ہو گیا. اور صبح کے 7 بجے تک یہ ڈانس, یہ ناچ, یہ گانا چالو رہتا ہے. اس کے بعد ختم, طوائفوں کو پیسے دیے. ان طوائفوں نے کہا دیکھو تم مجھے لے کے آئے ہو, تم مجھے چھوڑنے بھی جاؤ گے, راستے میں لوگ ہمیں لوٹ لیتے ہیں, ہمارے غلط ہونے کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں, ہمیں کھینچ کر کھیتوں کی طرف لے جاتے ہیں, ہماری عزت کی چھلنی چھلنی کر دیتے ہیں, تم لے کر آئے ہو مجھے چھوڑنے بھی جاؤ. ان دونوں بھائیوں نے کہا چلو, دن میں 2 بجے بارات جانی ہے, 4 بجے بارات جانی ہے, مغرب کے بعد نکاح ہونا ہے, عشاء کے بعد رخصتی ہونا ہے, ہم تمہیں چھوڑ آتے ہیں. 25 کلومیٹر ہی تو ہے یہاں سے دلی. ان دونوں بھائی اپنی گاڑی میں بیٹھتے ہیں, ڈرائیور کو اپنے آگے کی سیٹ پر بٹھاتے ہیں, دونوں بھائی پیچھے بیٹھتے ہیں. طوائفوں کی گاڑی اب آگے آگے چل رہی ہے اور ان دونوں بھائیوں کی گاڑی پیچھے پیچھے چل رہی ہے. سردیوں کی رات ہے, دن کے 7 اور 8 بجے کے بیچ کی بات ہے. ابھی کوہرا پوری طریقے سے چھٹا نہ تھا. آسمان سے گرنے والی شبنم, جس کو آپ کی زبان میں کوئسا کہا جاتا ہے, ابھی پوری طریقے سے چھٹا نہ تھا. کسی طریقے سے طوائفوں کے ڈرائیور نے گاڑی سامنے سے آنے والے ٹرک سے بچاتے ہوئے گاڑی کو کراس کر دیا ہے. لیکن چونکہ ان دونوں بھائیوں کا ڈرائیور بھی شراب کے نشے میں دھت تھا, اس نے بھی ناچ دیکھا تھا, اس نے بھی گانا دیکھا تھا, وہ صحیح سے وہ بیلنس نہیں بنا پایا اور سامنے سے آنے والے ٹرک سے ان دونوں بھائیوں کی گاڑی ٹکرا جاتی ہے. ٹکر اتنی تیز تھی کہ ان دونوں بھائیوں کی گاڑی 25-30 فٹ دور ایک کھائی میں گرتی ہے اور چاروں طرف سے پچک جاتی ہے. فوراً لوگ جمع ہو جاتے ہیں. کسی طریقے سے اس گاڑی کی کھڑکی توڑی گئی اور ان دونوں بھائیوں کی اور ڈرائیور کی لاش نکالی گئی. اللہ گواہ ہے, اللہ کی قسم, جب ان دونوں بھائیوں کی لاش نکالی جا رہی تھی تو پہچان میں نہیں آ رہا تھا کہ بڑے بھائی کی لاش کون سی ہے اور چھوٹے بھائی کی لاش کون سی ہے. سن 19